صرف صفاتی قرآن نہیں نازل ہوا، صفاتی نور کی تجلی. اس کے برابر میں کوئی درخت تھا غالباً کھجور کا، غالباً صفاتی نور کی تجلی ہوئی. سایہ آپ نے دیکھا نا، سایہ جب زمین پر پڑتا ہے تو ہمارا سایہ زمین پر نظر آتا ہے نا. صفاتی نور کی تجلی پڑی، وہ نور جب آیا تو درخت پر روشنی پڑی، درخت کی روشنی پتھر پر پڑی، درخت کی روشنی پتھر پر پڑی، پہاڑ پر. اور ہمارا سایہ زمین کے اوپر پڑے گا، لیکن اگر ہم اوپر کی زمین برقرار رہے اور نیچے سے کوئی کھود لے تو وہ سایہ نیچے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا، اوپر ہی ہوگا، اوپر ہی نظر آ رہا ہوگا، نیچے نظر نہیں آ رہا ہوگا. حضرت جی وقار پتھر پر اس درخت کا سایہ پڑا، پہاڑ کے انگ انگ میں اس کا سایہ پیوست ہو گیا. یعنی اب آپ اس پہاڑ کو کہیں سے بھی کھودیں، کہیں سے بھی، اس میں باقاعدہ یوں، میں نے اس کی زیارت کی ہے، اس پتھر کی، اس پتھر کے کہیں سے اس کا پتھر اکھیڑ لیں آپ تو اس میں یوں باقاعدہ اس پتھر کے اندر یوں نشان ہے درخت کے سائے، کہیں سے. ایسی تجلی حضرات جی وقار، ایسی تجلی. ایک صفاتی تجلی کا یہ حال ہے. اب قرآن نازل ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت باری تعالی. تو پھر کہاں نازل ہوتا؟ سوال ہے کہاں نازل ہوتا؟ زمین ادنا ہے پہاڑوں سے، پہاڑوں میں طاقت نہیں ہے، تو پھر کیا ہو؟ پھر کہاں ہو؟ آسمانوں پر نازل ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو زمین پر رہتے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے اترنا ہے تو کیا کریں گے؟ ہائے ہائے ہائے. پھر اللہ نے پہچان کرائی قرآن کی ذات مصطفیٰ کے طفیل. اتنی طاقت پوری کائنات میں نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے دل مصطفیٰ کو عطا کی ہے. اللہ پورا قرآن حضور کے دل اتھر پر نازل ہوا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، سلام ہے دل مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو رمضان کی پہچان قرآن کے ذریعے سے کرائی اور قرآن کی پہچان ہمیں ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے کرائی. تو پتہ چلا کہ ہر فضیلت کا جو رخ ہے اور ہر فضیلت کا جو تانا بانا ہے وہ جا کے جڑ جاتا ہے رسول اللہ سے، مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہر فضیلت کے مالک ہیں. بولیں حضور ہر فضیلت کے. اور کائنات میں جو فضیلتیں تقسیم ہوئی ہیں وہ صدقہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نہ ہو تو کوئی فضیلت نہ ہو. بولو حضور نہ ہو تو کوئی فضیلت. قرآن کی فضیلت کا پتہ بھی ذات مصطفیٰ سے اس لیے چل رہا ہے کہ حضور نہ ہوتے قرآن نازل ہونے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. کہاں نازل ہوتا؟ یہ طاقت بھی اللہ نے دل مصطفیٰ کو عطا کی ہے، دل مصطفیٰ کو عطا کی، ورنہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی ایسی جہاں قرآن نازل ہوتا. پہاڑ نہیں اٹھا سکتے اس بوجھ کو، اور حضور کے دل اتھر پر نازل ہوتا ہے. ہر فضیلت وجہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی. حضرات جی وقار شہر اچھے ہیں تو شہر مصطفیٰ کی وجہ سے، کتاب اچھی ہیں تو معجزہ مصطفیٰ کی وجہ سے، یعنی قرآن حضرات جی وقار کی حضور کا معجزہ ہے. کوئی بھی فضیلت ہے وجہ اس کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے اس کی وجہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی وما ادراکا کہہ کر اپنے محبوب کو بتلا رہا ہے کہ پیارے یہ فضیلت بھی تیرے لیے. ساری رات یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، پوری رات اس میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں. تتنزل الملائکۃ، ملائکہ اترتے ہیں اس رات میں اللہ کے حکم سے. اور یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح تک سلامتی والی ہے. خدا کرے ان 5 راتوں میں آپ حضرات کو اور مجھے ان میں سے حصہ مل گیا ہو، یا وہ آج والی ہو یا گزر چکی ہیں تو الحمدللہ. یقیناً معتکفین کی بھی اور فقیر کی بھی ہر رات تاک رات اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں گزری ہے. خدا کرے کہ اس میں سے ہمارا حصہ ہمیں مل جائے اور ہماری بگڑیاں بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا جاگنا، آپ کا بیٹھنا، مسجد انتظامیہ کا یہ اہتمام کرنا قبول فرمائے، اور ہر طرح کی خیر و برکت سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک کلام کا
مجھے حکم ہے انشاءاللہ میں اس کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. چاہوں گا کہ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے. وسلم علیہ یا جو رہ گئے وہ بھی پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب میرا نبی مجھے ہر غم سے نکال رکھتا ہے اور میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے اور میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. علی ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں. ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. 3:05 ہو رہے ہیں اور 4:51 پر آج سحر کا وقت ختم ہوگا. اختتام سحر ہوگا. گویا کہ یہ جو وقت ہے یہ وقت ہے صبح صادق کا وقت اور یہ اس وقت سے بہت قریب ہے جو رسول اللہ کی ولادت کا وقت ہے کہ حضور کی ولادت صبح صادق کی ہوئی اور یہ وقت حضور کی ولادت کے وقت سے بہت قریب ہے اور اعلیٰ حضرت نے عین اسی وقت کے لیے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور. بلال مسجد والا نور کا ہر شعر کے اختتام پر لفظ آئے گا نور کا. نور کا آپ نے کہنا ہے باقی سارا کام میں خود کر لوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. حضرات مکار میری دعا ہے اللہ اولاد کی نعمت سب کو عطا کرے. اللہ ہر ماں باپ کو اولاد کی نعمت عطا کرے. حضرات مکار ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو رشتہ دار آتے ہیں. بیٹا پیدا ہوا پلاسٹک کے کھلونے لے آئے, پلاسٹک کا جہاز خرید لائے, پلاسٹک کا بیٹ لے آئے, پلاسٹک کی بال لے آئے. بیٹی پیدا ہوئی پلاسٹک کی گڑیا لے آئے, پلاسٹک کے کھلونے لے آئے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں
بشر کا بیٹا ہے مٹی سے بنا ہے تو پلاسٹک سے کھیلے گا، بشر کا بیٹا ہے مٹی سے بنا ہے تو پلاسٹک سے کھیلے گا، بشر کی بیٹی ہے مٹی سے بنی ہے تو پلاسٹک سے کھیلے گی۔ بلال مسجد والوں جو مٹی سے بنے وہ مٹی سے کھیلے، جو مٹی سے بنے وہ پلاسٹک سے کھیلے، پر جو نور سے بنا ہو فرمایا کھیلتا تھا چاند بھی بچپن میں ان سے اس سراپا